السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 32۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ہوا وہ ہے یا وہی ہے، یہ ضمیر ہے جو یہاں پر مبتدا کی جگہ پہ ہے، اور الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا یہ اس کی خبر کی جگہ پہ ہے، لیکن الذی اسم موصول ہے۔ هو الذی وہ وہی ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، لکم لام کے معنی ہیں لیے، کم تمہارے لیے، جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، فی میں یا اندر، الارض زمین، جمیعاً سب کا سب، وہ سب کا سب تمہارے لیے اس نے پیدا کیا۔ ثم پھر، استوا یہ تفصیل میں ہم بعد میں دیکھیں گے، یہاں پر توجہ کرنے کے معنی ہیں۔ استوا الی، یہی لفظ اعلی قرآن مجید میں دونوں طرح سے عین والے اعلیٰ کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے اور یہاں پر اعلیٰ کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ تو اعلیٰ کے معنی تو اوپر قائم ہو جانا، مضبوطی سے بیٹھ جانا، اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ اسی جو بعد میں حروف جارہ میں سے کوئی حرف جس کو صلہ کہا جاتا ہے، اسی کی مناسبت سے فعل کے معنی متعین ہوتے ہیں، اور یہاں الی جو ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ یہاں کسی طرف توجہ کرنے کے معنی ہیں۔ تو استوا الی کے معنی ہیں وہ متوجہ ہوا، طرف، السماء آسمان کی، وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، توجہ کی۔ فسواہن پھر ان کو متوازن بنایا، متوازن کر دیا۔ سوا مادہ اسی استوا والا ہے، اور اس میں باب مختلف ہے۔ سوا 4 حروف ہیں، اور جو آخر میں یا تھی وہ الف میں تبدیل ہوئی ہے۔ اس کا مادہ سین واو یا ہے۔ ہن ضمیر ہے انہیں یا اسے، ہن جمع کی ضمیر ہے، اور السماء ایک آسمان، اور جنس کے طور پہ یہ استعمال ہوا ہے تو زیادہ آسمان۔ یہ ضمیر جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ السماء سے مراد جمع ہے، تو ان آسمانوں کو اس نے مکمل بنایا، متوازن کر دیا۔ 7 سماوات 7 آسمانوں کی صورت میں۔ وَهُوَ اور وہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہر ایک چیز بے کو، یہ علیم کا صلہ ہے، علمہ بے اس نے کسی چیز کو جانا، تو یہ علیم تو بعد میں استعمال ہوا، اس کا یہ صلہ حرف جار اور اس کے ساتھ جو مجرور ہے وہ پہلے آ گیا۔ اور وہ ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے، یا ہر چیز کا علم، دائمی علم رکھنے والا ہے، اور وہ ہر چیز کا دائمی علم رکھنے والا ہے۔ بہت سارے الفاظ ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ہم انہی پہ فوکس کرتے ہیں۔ جمیعاً، جمیعاً کا جو صلہ ہے، یہ جمیعاً کا جو لفظ ہے، یہ جیم میم عین جمع سے ہے، سب کا سب اس کا ترجمہ ہے، اور یہ اسم ہے، اور سب یا سب کا سب یہاں حال ہے، اور یہ جمیعاً اس کا موصوف
یا تو ما فی الارض ہے یا پھر محذوف سمجھا جائے گا، وہ اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس کے معنی سب یا سارے ہوتے ہیں۔ انہی معنوں میں اجمعو کا لفظ بھی آتا ہے جس کے معنی سب یا سارے، اور اجمعو کا لفظ جمع کی صورت میں اجمعون یا اجمعین آتا ہے۔ اسی سے ایک لفظ اجماع بھی بنا ہے۔ اجماع یعنی ایک بات پر سب کا جمع ہو جانا، اتفاق رائے ہونا۔ اور جمع کا لفظ بھی اسی سے آتا ہے، جمع دو چیزوں کا دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا اجتماع یا ان کو ایک جگہ پہ جمع کر دینا، اکٹھا کر دینا، ملا دینا۔ اور جمع کا لفظ مجمع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہجوم کے معنوں میں آتا ہے۔ اور یہ جمع یا مجمع جماعت یا گروہ کو بھی کہا جاتا ہے، لشکر کو بھی کہتے ہیں۔ اور کھجور کا درخت جو ایسی گٹھلی سے ہوگے جس کی قسم معلوم نہ ہو تو اس کو بھی مجمع کہا جاتا ہے۔ اور مختلف قسم کی جو ملی جلی کھجوریں ہیں ان کو بھی مجمع کہا جاتا ہے۔ اور وہ لاکھ جسے پگھلا کر مور وغیرہ لگائی جاتی ہے اس کو بھی مجمع کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بعض چیزوں کو جوڑ دیتی ہے۔ اور جمع جو ہے وہ تقسیم کی ضد، حسابات میں جب ہم جاتے ہیں تو جمع اور تفریق اور تقسیم اور ضرب والی باتیں ہیں، تو جمع جو ہے وہ کسی چیز کو تقسیم ہونے سے الٹ ہے، یعنی اکٹھا ہو جانا کسی چیز کا۔ اور اسی سے بعض اور الفاظ جموع یا جمعہ بھی بنتے ہیں۔ اس کی جمع جموع آتی ہے، اور جمعہ لفظ جو آتا ہے اس کے معنی بھی مجموعہ یا مٹھی بار یا مٹھی کے ہوتے ہیں۔ اور جمعتن یا جمعتن من تمر، کھجوروں کی ایک مٹھی۔ اور تعلق اور محبت جس میں باہمی طور پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ادام اللہ جمعۃ ما بینکما، تو تم دونوں کو اللہ تعالیٰ تم دونوں کا اکٹھا ہونا اللہ تعالیٰ ہمیشہ رکھے، دونوں کا تعلق ہمیشہ قائم رکھے۔ اور جمعہ کا دن بھی اسی سے ہے، اسی مادے سے ہے۔ تو جمیعاً کے یہاں آسمانوں کے لیے یہ ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے اس کے لیے جمیعاً بولا گیا ہے، وہ سب کا سب جو زمین میں ہے۔ استوا ایک لفظ اس میں استعمال ہوا ہے، استوا کے معنی ہیں وہ متوجہ ہوا، الہ کی وجہ سے یہ معنی ہیں اس میں، وہ آگے ہم بحث میں دیکھتے ہیں۔ اس کا مادہ سین واو یا ہے، ساوے یا فعل بنے گا، یسوا فعل مضارع ہے، اور فعل امر جب اس میں بنائیں تو اسوا آخر میں یا جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ اور سون اس کا مصدر آتا ہے، اور اس سے اسم فاعل والے معنی دینے والا لفظ سویٌ عام طور پہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، یہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور اس سے مفعول کا صیغہ مسویٌ بنتا ہے۔ یہ اصل میں تو مفعول والا وزن ہی ہوتا ہے، اسی شکل میں ہوتا ہے، مسویٌ بننا چاہیے تھا، لیکن حروف علت کی وجہ سے اس میں تبدیلیاں ہو کر مسویٌ بن جاتا ہے۔ اور سوا یا سوا، سوے یا سوا کے معنی ہوتے ہیں درست ہونا، با کردار ہونا۔ سویًا کا جو لفظ مصدر کے طور پہ آتا ہے وہ اسم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی برابر یا ساتھ ساتھ کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ اور سواء کا لفظ بھی اسی سے آتا ہے، اور یہ اسم ہے جس کے معنی السوی، جو یہاں سوی اسم فاعل کے معنی دینے والا ہے، سوا بھی مصدر انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے بعض جگہوں پہ۔ اور اس کے معنی نظیر، مثل یا مانند کے بھی ہوتے ہیں۔ برابر یا ہموار چیز کو بھی سوا کہا جاتا ہے، اور جمع سواء کی اسواء آتی ہے۔
استوا اسی سے ساویہ سے فعل بنا، اس کے افتعال اس کا وزن بنتا ہے، باب افتعال کہلاتا ہے، یہ فعل ہے، اس کے شروع میں ایک حمزہ داخل کرتے ہیں اور درمیان میں تا داخل کر کے 2 حروف زائد کر کے یہ فعل بنایا گیا ہے، تو یہ باب افتعال کہلاتا ہے۔ استوا کے معنی کیا ہیں؟ سیدھا ہونا، درست ہونا، اور کسی چیز کا بننا یا مکمل ہو جانا بھی اس کے معنی ہیں، پیدا ہونے کے معنی بھی ہیں۔ اس کے ساتھ جب علا کا صلہ آ جاتا ہے، استوا علا قضا، وہ فلاں چیز پر مضبوطی سے بیٹھ گیا، یا استوا فوقہ، علا کی بجائے فوقہ کے الفاظ آ جائیں، فوق کے معنی بھی اوپر کے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر چڑھ گیا، اوپر قائم ہو گیا، اوپر قرار پا لیا۔ تو اوپر چڑھنا، بلند ہونا، قرار پانا یا کسی چیز پر جم جانا، تو استوا علا کے معنی ہیں یہ۔ استوا علیہ، یہ وہی علا کو علیہ ساتھ ضمیر ہے، استوا علیہ کے معنی ہیں متمکن ہونا یا مالک ہونا، اور جب اس کے ساتھ الا کا صلہ آ جائے علا کی بجائے، تو اس کسی چیز کی طرف رخ کو سیدھا کر لینا، سیدھا رخ کرنا یا کسی چیز کا قصد کرنا۔ تو یہاں پر استوا ثم استوا الی السماء آیا ہے، آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا، رخ کیا، الی السماء آسمان کی طرف۔ فسواہن، اسی سے سواہن استوا سے ہی بنا ہے، سین واو یا اس کا مادہ ہے اور ہنہ ضمیر ہے، اسے متوازن کر دیا، اسے درست کر دیا، اسے مکمل بنا دیا، مختلف معنی ہیں۔ سوا الشیء، یہ سوا یسوی، سوا فعل ماضی ہے، اس میں 4 حروف ہیں کیونکہ درمیان والا واو جو ہے وہ 2 مشدد ہے، تو مشدد حرف جو ہے اس کی گنتی 2 ہوتی ہے، یعنی وہ 2 حروف ہوتے ہیں۔ تو سوا الشیء کے معنی ہیں ٹھیک کرنا، یہ فعل ہے، اس کے معنی ہیں کسی چیز کو ٹھیک کر دینا، سیدھا اور درست کر دینا، اور دوسرے معنی اس کے ہیں مناسب اور معتدل بنانا کسی چیز کو۔ قرآن مجید میں آیا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، تو تسویہ جو ہے یہاں پر وہ اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت آ گئی فعدلک، تو الگ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ انہیں 7 آسمانوں کی صورت میں متوازن کر دیا۔ 7 سماوات، 7 یہ عدد ہے اور 7 کے معنی ہیں، یہ اردو اعداد جو ہیں، عدد یہ اسماء ہیں اور یہ کسی چیز کی صفت کے طور پہ عام طور پہ آتے ہیں۔ تو 7 مؤنث کے لیے یہ بولا جاتا ہے کیونکہ جو اعداد ہیں اس کا ان کے خاص قواعد ہیں، اور 3 سے لے کر 10 تک جب معدود یعنی جس کی گنتی کی جا رہی ہے وہ مذکر ہو تو عدد مؤنث آتا ہے، الٹ آتا ہے، اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آتا ہے۔ تو یہ 7 جو ہے یہ مذکر کا صیغہ ہے بظاہر، لیکن اس کے ساتھ جو السماء ہے وہ مؤنث تھا، اس وجہ سے یہ مذکر کا صیغہ۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ جو معدود ہوتا ہے وہ مجرور آتا ہے، لیکن جو عدد ہوتا ہے وہ اپنے پہلے آنے والے عامل کی وجہ سے منصوب بھی ہو سکتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو معدود ہے جس کی گنتی کی جائے وہ ہمیشہ جمع میں اور مجرور حالت میں آتا ہے۔ تو 7 نسائن، 7 عورتیں، 7 تو جو آتا ہے اسی سے 7 اور 7 دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، دونوں اعداد ہیں، تو یہ اسم
ہے سباتن بھی اس کے معنی 7 کے ہیں لیکن مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سبات رجال، سبات رجال، تو یہاں رجال مذکر کا صیغہ ہے، اس کے لیے سبات مؤنث کا عدد استعمال ہوتا ہے۔ سبع سے اسی مادے سے ہی اسبوع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ اسبوع ہفتے کو کہتے ہیں، یعنی 7 دنوں والا جو ہفتہ ہے، ایک ہفتہ، اس کو اسبوع کہا جاتا ہے۔ تو 7 دن یعنی ایک ہفتہ جو ہے وہ اسبوع کہلاتا ہے، اور اسبوع کی جمع اصابی، کئی ہفتے، سبیو اور صبون یہ بھی جمع اس کی آتی ہیں۔ اور اس 7ویں حصے کو بھی صبون کہا جاتا ہے، یہ اسبوع کی جمع اصابی ہے، اور سبیون اور صبون جو ہے وہ 7ویں حصے کو کہتے ہیں، یہ اسماء ہیں۔ اور سبیون اور صبون کی جمع اسباع آتی ہے، اور مادہ یہی ہے سین بے عین۔ یہ بھی سبع ایک اسم ہے جس کے معنی درندہ یا پھاڑ کھانے والا جانور، دانت والا جانور جو انسان اور چوپاؤں کو پھاڑ کھاتا ہو، جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا وغیرہ، ان سب کو سبع کہا جاتا ہے۔ اور ہر پنجے والا جانور جو پنجے سے حملہ کرتا ہو وہ بھی سبع ہے، اور سبعتن اس کی مؤنث آتی ہے، جن کی اس کی جمع جو ہے وہ سباؤن اور اسبون اور سبون مختلف جمع آتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سبع کا لفظ ہے، یہاں پر آسمانوں کے لیے بولا گیا ہے۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اس نے انہیں 7 آسمانوں کی صورت میں مکمل بنا دیا۔ باقی الفاظ پہلے چونکہ ہم ان کی تفصیل سیکھ چکے ہیں گزشتہ اسباق میں، اس لیے اب ہم اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر سورۃ البقرہ، آیت نمبر 31۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذْ اور جب، یہ بحث ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ واو حرف عطف، از یہ ظرف کہلاتا ہے، اور جب کے معنی ہیں عام طور پر یہ ماضی کے صیغے سے، فعل ماضی سے پہلے آتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ زمانے کو تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، رَبُّکَ تیرے رب نے، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، فرشتوں کو یا فرشتوں سے کہا، انی یقیناً میں، جاعل بنانے والا ہوں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک خلیفہ، کہ یقیناً میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو انہوں نے کہا، کیا، تجعل تو بنائے گا، فی ہا اس میں، ہا کی ضمیر الارض کے لیے ہے، اس میں یعنی زمین میں، کیا بنائے گا، من یفسد فیہا، من جو، یفسد فساد کرے گا، فیہا اس میں، زمین میں، ویسفک اور بہائے گا، الدماء خون، اور وہ خون بہائے گا، اور نحن ہم، نسبح حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، بحمد کا تیری حمد کے ساتھ، تیری حمد کرتے ہوئے ہم تیری تسبیح کرتے ہیں یا پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اور نقدسو، اس کے معنی بھی پاکیزہ بیان کرنے کے ہیں، پاکیزہ ٹھہرانے کے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لاکا تیری،
تجھے پاکیزہ ٹھہراتے ہیں، تجھے پاک سمجھتے ہیں، برتر سمجھتے ہیں۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جواب دیا، اس نے کہا۔ قالا، اس نے کہا بالعموم معنی ہوتے ہیں، لیکن جب ایک بات کے جواب میں بات کہی جائے تو جواب دینے کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس نے جواب دیا یا کہا، انی، یقیناً میں، یہاں پہ انا اور یا متکلم کی جس کے معنی میں کے ہوتے ہیں، دو الفاظ کا یہ مرکب ہے، انی یقیناً میں، اعلم، زیادہ جانتا ہوں یا زیادہ علم رکھنے والا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، ما، جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے، یقیناً میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ للملائکہ، یہاں مشکل الفاظ جو ہیں ان کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں۔ للملائکہ، لام تو اس میں حرف جار ہے، الملائکہ، فرشتے، فرشتوں سے کہا، کالا کے ساتھ یہ صلے کے طور پہ آیا ہے، جس کو بات کہی جائے اس کے لیے عام طور پہ کالا آتا ہے۔ تو فرشتوں سے کہا، اللہ تعالیٰ نے، تیرے رب نے کہا۔ یہ ملائکہ کا لفظ جو ہے میم لام کاف سے بنا ہے۔ ملکہ فعل آئے گا، ملکن جو ہے وہ فرشتے کے لیے آتا ہے، ایک فرشتہ، ان ھذا الا ملکن کریم، قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ الجمع، اس کی جمع جو ہے ملائکتی ہے، اور ملائکہ بھی جمع ہے، اس کی واحد ملک اور جمع ملائک اور ملائکہ۔ تو یہ ملک اسم ہے جس کے معنی فرشتہ، تو یہ ملائکہ کا واحد ہے، اور بعض اوقات جمع کے مفہوم میں فرشتوں کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اصل لفظ جو ہے وہ ملک تھا، جو الوکا سے مشتق ہے، اور تخفیف کے لیے ملک بنا دیا گیا ہے۔ یہ مختلف ناویوں کی یا یہ اہل زبان کی جو مختلف تشریحات ہیں اس کے لحاظ سے ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ملعکن تھا جس میں حمزہ کی حرکت کو لام پر منتقل کیا گیا اور حمزہ کو گرا کر ملک بن گیا۔ تو اس صورت میں ملعک میں تو مادہ مختلف ہوگا، معلق میں بھی مختلف ہے، اس میں میم زائدہ اور حمزہ لام کاف الوکا جو ہے اصلی حروف ہیں، لیکن عام طور پہ جو سمجھا جاتا ہے وہ ملک میم لام کاف اس کا مادہ سمجھا جاتا ہے۔ جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل بنانے والا ہوں، یہ اس کی تفصیل بھی ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ یہ فعل ماضی اس کا جعل بنے گا، یجعل فعل مضارع، اور جعلن اس کا مصدر ہے، اس سے اسم فاعل جاعل بنے گا، اور جعل یجعل جعلن کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا، پروان چڑھانا، یا کوئی چیز بنانا یا تبدیل کرنا، کسی چیز کو کہیں رکھ دینا یا وضع کر دینا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم خلیفہ، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اسم ہے، اس کے معنی جانشین یا قائم مقام، اور دوسرے معنی سب سے بڑا بادشاہ، اس کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں میں یہ اصطلاح لمبا عرصہ چلتی رہی کہ جو بادشاہ تھے ان کو خلیفہ کہا جاتا تھا، تو یہ عربی لفظ مسلمانوں کے سب سے بڑے امیر کے لیے عام طور پہ بولا جاتا ہے۔ اور خلیفہ میں جو آخر میں تا ہے یہ مؤنث کی علامت نہیں ہے، یہ مبالغے کی تا کہلاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اسماء جو ہیں وہ مؤنث نہیں ہوتے۔ اسی طرح بعض اور بھی الفاظ عربی زبان میں ہیں جن کے آخر میں یہ تا ہے، عام طور پر تو یہ مؤنث کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض الفاظ کے ساتھ یہ تا مؤنث کی علامت نہیں ہوتی۔ لفظی طور پہ بے شک اس کو مؤنث کہا جائے،
لیکن یہ مذکر کے صیغے کے طور پہ ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس کا مادہ ہے خالفہ، خیلام فے، تو خلف فلانن خلفاً و خلافتاً، کسی کا جانشین ہونا، قائم مقام بننا یا خلیفہ ہونا۔ اب چونکہ وقت کم ہو رہا ہے اس لیے آج ترجمے کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ کچھ باتیں ہم صرف نحو کی جو پچھلی کلاس میں جاری تھیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے پچھلی کلاس میں مرکب توصیفی، بنائی اور مزجی پڑھا تھا۔ اس کی بحث میں یہ بات چل رہی تھی کہ جب صفت کوئی لائی جائے کسی بھی اسم کی تو اس صفت کو کس شکل میں لایا جائے گا۔ تو یہ بات چل رہی تھی کہ صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوگی، یہ بعد میں آنے والا اسم صفت کہلاتا ہے۔ تو 10 چیزوں میں یہ موصوف یعنی جو پہلا جز ہے اس کے مطابق ہوگی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں ایک ہے افراد، تثنیہ اور جمع، یعنی اگر کوئی اسم مفرد ہے تو اس کی صفت مفرد آئے گی، کوئی اسم تثنیہ ہے تو اس کی صفت تثنیہ کے صیغے میں آئے گی، اور اگر کوئی اسم جمع میں ہے تو اس کی صفت جمع کی صورت میں آئے گی۔ مثلا رجل عالم، رجل واحد ہے تو اس کی صفت عالم واحد آئی۔ رجال جمع ہے تو اس کی صفت جو ہے وہ علماء جمع کی صورت میں آئے گی۔ اسی طرح رفع، نصب اور جر یعنی اعراب جو ہیں ان میں بھی موصوف جس طرح کا ہوگا صفت اسی طرح کی لائی جائے گی۔ یعنی اگر موصوف مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع، موصوف پہ نصب آئی ہے تو صفت بھی منصوب، اور موصوف پہ جر آئی ہے تو صفت پہ بھی جر دی جائے گی، وہ بھی مجرور ہوگا۔ جیسے منصوب رجلاً عالماً تو دونوں جو ہیں یعنی دونوں ایک جیسے ہوں گے، رجل عالمن کہیں گے۔ اسی طرح سے مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے تذکیر و تانیث میں بھی وہ ایک جیسے ہوں گے، جیسے امراتن عالمتن، امراتن مؤنث کا صیغہ ہے عورت، عالمتن علم والی، تو یہ صفت ہے، اور تذکیر و تانیث میں دونوں مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، مذکر ہو تو مذکر، مؤنث ہو تو مؤنث صفت آئے گی۔ اور تنکیر اور تعریف میں بھی، یعنی نکرہ اگر موصوف ہے تو صفت نکرہ آئے گی، رجلاً نکرہ ہے، عالماً اس کی صفت نکرہ آئی۔ اور تعریف یعنی معرفہ ہونا، اس میں اگر موصوف جیسے زید موصوف معرفہ ہے تو اس کی صفت العالم آئے گی، عالماً اس کی صفت نہیں بنے گی۔ وہ الگ پھر بحث ہے کہ زید عالم کہا جائے تو اس کے کیا معنی بنتے ہیں، اور زید العالم اس کے معنی ہیں علم والا زید۔ اور بعض اوقات جملہ بھی صفت بنتا ہے، تو جو جملہ نکرہ کے بعد ہو، کسی نکرہ اسم کے بعد ہو، وہ صفت کہلاتا ہے، اور اس میں موصوف کے مطابق ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے جاء رجل ابوہ عالم، جاء آیا، رجل ایک شخص، اس رجل کی صفت ہے ابوہ عالم، تو ہو کی ضمیر اس جملے میں آئی، اور ابوہ عالم یہ جملے کی صورت میں رجل کی صفت ہے۔ اسی طرح جاءت امرأۃ ابوہا عالم، جب ہم نے مؤنث کا صیغہ ایک استعمال کیا تو اس کے لیے ضمیر مؤنث کی بعد والے جملے میں آئی، اور یہ جملہ اس کی صفت بن رہا ہے۔ اور موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے۔ موصوف اشجار، یہ جمع مکسر ہے، اشجار، یہ بحث ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ جمع مکسر کیا ہوتی ہے، جمع سالم کیا ہوتی ہے، تو اس کی صفت واحد مؤنث کے صیغے میں آئی ہے۔ اشجار مثمرۃ، یہ واحد کا صیغہ ہے لیکن مؤنث۔ اسی طرح جبال شامخات، یہ جمع مؤنث کے صیغے میں جبال کی صفت آ گئی۔ اور موصوف مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے،
اطفال صغیرتن، اطفال جمع کا صیغہ ہے، مذکر ہے، اس کی صفت واحد مؤنث کے صیغے میں. رجال کبار، تو یہاں رجال کی صفت کبار یہ واحد یہ جمع مذکر کے صیغے میں. تو یہ بعض خصوصیات ہیں جو صفت اور موصوف کی ہیں جو آج ہم نے سیکھیں. آج کا وقت ختم ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.